بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالی نے اس جہان میں ہمیں امتحان کے لیے پیدا فرمایا ہے اور قدم قدم پر ہمارے قسم قسم کے امتحانات ہیں اور یہ دنیا دارالامتحان ہے اور آخرت دارالجزا ہے. اس دنیا میں انسان پر ہر وقت کوئی نہ کوئی امتحان ہوتا ہے. کبھی ایسا امتحان آتا ہے کہ اس وقت اس کو زبان سے یہ جملہ کہنے کی نوبت ہے، ضرورت ہے، امتحان ہے، یہ بولے گا یا نہیں بولے گا. غصہ آیا، گالی دینے کا جی چاہا، امتحان ہے. اندر سے جذبات اٹھتے ہیں گالی دینے کے، برا بھلا کہنے کے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے زبان کو روک لیتا ہے تو یہ شخص امتحان میں کامیاب ہو گیا. قسم قسم کے امتحان. آدمی کسی معذور کو دیکھتا ہے تو یہ اس کا امتحان ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس موقع کی دعا فرمائی اور دعا یوں تلقین فرمائی کہ جب کسی معذور شخص کو آپ دیکھو تو آپ یہ کہو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یہ امتحان ہے. ساری تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس اللہ نے مجھے عافیت والی زندگی عطا فرمائی ہے. اس کو اللہ نے اس بیماری میں، اس کو اللہ نے اس عذر میں مبتلا فرمایا. مجھے اللہ پاک نے عافیت عطا فرمائی اور مجھے اللہ نے بہت ساری مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ میرا امتحان رکھا ہے کہ اس موقع پر میں کیا کرنا چاہتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اتنا بڑا اقتدار اور اتنا بڑا اختیار عطا فرمایا تھا کہ ایک لمحے میں سلیمان علیہ السلام کے پاس بلقیس کا تخت حاضر کر دیا گیا. جیسے ہی وہ تخت حاضر ہوا تو فوری زبان سے بے ساختہ جملہ نکلا ھذا من فضل ربی. یہ میرے پروردگار کا فضل ہے. کیوں اس نے اختیار اتنا مجھے عطا فرمایا؟ لیبلونی ااشکر ام اکفر. میرا اللہ، میرا پروردگار وہ میرا امتحان لینا چاہتا ہے کہ میں اس موقع پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا میں اس
موقع پر اللہ کی ناشکری کرتا ہوں. یہ میرا امتحان. اس جہان میں قسم قسم کے لوگ ہیں. طاقتور بھی ہیں، اللہ نے اس کا بھی امتحان رکھا ہوا ہے. کمزور بھی ہیں، اللہ نے اس کا بھی امتحان رکھا ہوا ہے. متوسط لوگ بھی ہیں، متوسطوں کا بھی اللہ نے امتحان رکھا ہے کہ تم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ کر تم کیا کرتے ہو. کمزور بھی اللہ نے آپ کے سامنے پیدا فرمائے کہ ان کمزوروں کو دیکھ کر تم کتنا اللہ کا شکر ادا کرتے ہو. تو عرض یہ ہے کہ قسم قسم کے اس جہان کے امتحان ہیں. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اس دنیا میں ہم نے جو تفاوت رکھا ہے، درجے رکھے ہیں، بعض کو بلند درجے دیے، بعض کو کم درجے دیے، بعض کو مالدار بنایا، بعض کو غریب بنایا، بعض کو کمزور بنایا، بعض کو اپاہج اور لنگڑا بنایا. یہ کیوں ہے؟ یہ امتحان، یہ آزمائش ہے. کسی محلے کے اندر، کسی علاقے کے اندر، کسی گھر کے اندر کسی معذور کا پیدا ہو جانا یہ امتحان ہے دوسروں کا. دل میں خیال آتا ہے کہ یا اللہ، اس کو آنکھوں سے آپ نے کیوں معذور پیدا فرمایا؟ یا وہ اپنے دل میں سوچے کہ میں آنکھوں سے معذور ہوں، یا میں کانوں کی سماعت سے محروم ہوں، زبان کی گویائی سے میں محروم ہوں. اسی طرح سے کوئی چلنے سے معذور ہے، کوئی ہاتھوں سے معذور ہے. تو یہ کیوں اللہ پاک نے معذور کیوں پیدا فرمایا؟ اللہ تو قادر مطلق ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کے خزانہ میں نہ ہاتھوں کی کمی، اللہ کے پاس نہ کسی کی آنکھوں کی کمی، نہ اللہ کے پاس کسی کے لیے پیروں کی کمی، نہ اللہ کے پاس کسی کے لیے دل و دماغ کی کمی. یہ سب کی سب صلاحیتیں اللہ سب کو برابر کی دے سکتا ہے. لیکن امتحان کس چیز کا نام ہے؟ تو آزمائش ہے. یہ ہم سب کے لیے آزمائش ہے. تو میرا یہ دوستوں بزرگوں، 3 دسمبر کو معذوروں کا دن منایا جاتا ہے، اور اس کو لوگ معذوروں کا دن سمجھتے ہیں. اور دنیا میں ایسے ادارے موجود ہیں جو معذوروں کی کفالت کرتے ہیں. تو میں آپ کے سامنے چند وہ گزارشات عرض کروں گا کہ اسلام نے معذوروں کو کیا حق دیے. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو خوبصورت اور مبارک دین لے کر آئے ہیں، اس دین میں ہر طبقے کے حقوق بیان کیے گئے ہیں. اس دین میں عورتوں کے حقوق ہیں، غلاموں کے حقوق ہیں، معذوروں کے حقوق ہیں، انسانوں کے حقوق ہیں، جنات کے حقوق ہیں، جانوروں کے حقوق ہیں، چونٹیوں کے حقوق ہیں، ملائکہ کے حقوق ہیں. غرض یہ کہ ہر طبقے، ہر مخلوق کے حقوق کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجاگر فرمایا. اور جتنا اسلام ان حقوق کی بات کرتا ہے اور حقوق کو اہمیت سے اجاگر کرتا ہے، اتنا دنیا کا کوئی مذہب حقوق کو اجاگر نہیں کرتا. اسلام صرف عبادات تک محدود نہیں رکھتا. اسلام صرف کسی ایک جگہ تک اپنے آپ کو محدود نہیں رکھتا، بلکہ اسلام تو پورا نظام زندگی دیتا ہے. اسلام سیاسی زندگی کے احکام فراہم کرتا ہے، معاشرتی زندگی کے احکام بھی بتاتا ہے، مذہبی زندگی کے احکام بھی بتاتا ہے، ماتحتوں کے حقوق بھی بتاتا ہے، اپنے سے اوپر والوں کے حقوق بھی بتاتا ہے. غرض یہ کہ اسلام میں ہر طبقے کے حقوق کو علیحدہ اجاگر کیا گیا ہے. اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مبارک دین لے کر آئے ہیں، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو احکام ہمیں عطا فرمائے ہیں، ان احکام اور ان قوانین کا کیا کہنا کہ دنیا کا کوئی شخص دانشور، کوئی فلسفی، کوئی عقل مند، کوئی زیرک انسان ایسے قوانین نہیں بنا سکا جو قوانین پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے. میں چند مثالیں عرض کرتا ہوں. قرآن مقدس کی یہ آیت ہے، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. سرپرستوں کو، سربراہوں کو یہ حکم دیا کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو عقل کے اعتبار سے کمزور ہے، عقل سے معذور ہے، سمجھ نہیں رکھتا، سمجھ بوجھ سے وہ قاصر ہے، تو اس کے اوپر تم خرچ کرتے رہو اور اس کو مال سے کھلاتے رہو، اس کی ضروریات کو پورا کرتے رہو،
سورۃ النساء کی آیت میں یہ بات ذکر فرمائی کہ اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھتے رہو. وقولوا لهم قولا معروفا. اگر کسی موقع پر تم سے مال کا وہ مطالبہ کرتا ہے اور آپ کو یہ یقین ہے کہ عقل اور سمجھ نہیں رکھتا یہ مال برباد کر دے گا تو آپ مال اس کے ہاتھ میں نہ دیجیے تاکہ وہ مال کا نقصان نہ کرے، تاکہ وہ اپنا بھی اور آپ کا بھی نقصان نہ کرے. اس لیے سمجھایا، قانون بتا دیا کہ آپ کی ذمہ داری ہے ان کی کفالت کرنا. آپ کے ذمہ لازم اور واجب قرار دیا گیا ان کی کفالت کرنا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کی بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ سے یہ قوانین جاری کیے ہوئے تھے کہ ملک کے اندر وہ لوگ جو معذور ہیں، جو اپاہج ہیں، جو کما نہیں سکتے یا بڑھاپے کی وجہ سے اب کمانے کی صلاحیت ان کے اندر سے مفقود ہو گئی ہے، ایسے تمام کے تمام افراد کا روزینہ ان کا وظیفہ بیت المال سے مقرر کیا جائے. چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکاری سطح پر ایسے افراد کے وظائف کو مقرر کیا تھا تاکہ گھر بیٹھے ان کی تمام ضروریات پوری ہو جائے اور انہیں کسی بھی قسم کی مشقت کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قانون وضع فرمایا تھا یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا بلکہ جو ذمہ غیر مسلم اقوام ہیں بلا تفریق مذہب کے، ان کو بھی یہ روزینے اور یہ وظائف ان کو بھی ملیں گے. اس لیے کہ انسان ہونے کے ناطے میں، انسان ہونے میں وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں. ضروریات جیسے مسلمان کی ہیں اسی طرح سے ضروریات ان کی بھی ہیں. تو بغیر کسی تفریق اور فرق مذہبی کیے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کے لیے بیت المال سے وظائف مقرر فرمائے. اسی طرح سے ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر ایک بوڑھا شخص بھیک مانگنے کے لیے آیا اور یہ بوڑھا شخص ذمہ تھا. ذمہ کا مطلب یہ ہے کہ غیر مسلم ہے اور آپ کے ملک میں ٹیکس دے کر رہ رہا ہے اور آپ کے تمام ملک کی تمام قوانین کی وہ پاسداری کر رہا ہے، وہ ٹیکس دے کر رہ رہا ہے. اور قانون اور ضابطہ یہی ہوتا تھا کہ جو ذمہ اور غیر مسلم ہمارے ملک کے اندر آباد رہیں گے ہم ان کی جانوں کی، ان کے مالوں کی، ان کی عزتوں کی، ان کی ہر شے کا تحفظ ہم کریں گے. اس کے بدلے میں وہ ہمیں ٹیکس ادا کریں گے، اس کے بدلے میں وہ جزیہ ہمیں دیا کریں گے. یہ قوانین تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے پوچھا مجھے کس چیز نے مجبور کیا ہے بھیک مانگنے پر، کیوں سوال کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے بڑھاپے نے مجبور کیا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور مجھے اس سال کا ٹیکس ادا کرنا ہے، بیت المال میں مجھے ٹیکس جمع کرانا ہے. جو میں رہ رہا ہوں اسلامی ریاست کے اندر، تو میں یہاں رہ رہا ہوں، تو اس رہنے کے لیے اور چونکہ اسلامی ریاست وہ میری جان، میرے مال، میری ہر شے کا تحفظ مجھے فراہم کر رہی ہے، اس کے بدلے میں مجھے ٹیکس دینا ہے. اور میں پہلے کمائی کر کے دیا کرتا تھا، اب میں کمانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس لیے میں بھیک مانگ رہا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خادم کو بلایا اور اس شخص کو اپنے گھر میں لے گئے اور اپنے گھر لے جا کر اپنے گھر سے اس کی ضرورت کو پورا فرمایا اور یہ حکم جاری فرما دیا کہ ایسے اپاہج، ایسے بوڑھے ضعیف العمر جو لوگ ٹیکس دیتے تھے اور کمانے کی اب وہ صلاحیت نہیں رکھتے، ان کا ٹیکس معاف کر دیا جائے اور ان کو بیت المال سے وظیفہ جاری کیا جائے تاکہ ان کی ضروریات پوری ہوں. اسلام اس طرح سے تحفظ دیتا ہے. خود رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ خاص وصف آپ علیہ السلام کا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب آئے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پہلی وحی جب نازل ہوئی اقرأ باسم ربک الذی خلق، جب آپ گھر میں تشریف لائے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے آ کے پہلی وحی کی کارگزاری سنائی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کلمات سے تسلی دی تھی وہ مشہور کلمات، ان میں ایک لفظ ہے انک تحمل الکلہ، کہ اللہ تبارک تعالی آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ انک تحمل الکلہ، اس لیے آپ تو معذوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں.
آپ کے اندر تو یہ خوبی ہے، آپ کے اندر تو یہ وصف ہے. کل ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو کمانے سے عاجز ہو، جو خود کما نہ سکتا ہو، کسی بھی وجہ سے نہ کما سکتا ہو، بچپن کی وجہ سے، چھوٹا ہے بہت، یا یہ ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے، یا یہ ہے کہ اپنی جسمانی خلقی کسی مجبوری کی وجہ سے وہ کما نہ سکتا ہو. ایسوں کا آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، اور جو شخص ایسوں کا بوجھ اٹھائے گا اللہ پاک اسے رسوا نہیں کرے گا. یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کلمات ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. اور انک تحمل الکل وتکسب المعدوم، اور معدوم وہ شخص جو کوئی کاروبار نہیں کر سکتا، یا جس کے پاس کاروبار کرنے کی، کمائی کی صلاحیت نہیں ہے، مال نہیں ہے، آپ ایسے لوگوں کو پاؤں پر کھڑا کرتے ہیں، ان کو مال کموانے کی صلاحیت فراہم کرتے ہیں. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خوبیاں تھیں. تو آج ہمیں اپنے گرد و نواح میں، اپنے معاشرے میں ایسے افراد کو تلاش کرنا چاہیے. وہ صرف کسی خاص طبقے کا کام نہیں ہے، وہ میرا بھی کام ہے، آپ کا بھی کام ہے، آپ کا پڑوس ہے، ہر شخص کا کام ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اس زمانے میں جو نبوت سے پہلے کا زمانہ ہے، مکی جو دور ہے، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس مال تو نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اندر یہ درد رکھتے تھے اور جذبات رکھتے تھے کہ معاشرے کے اندر ایسے افراد کہ جن کی ضرورت اور جن کی کفالت کوئی نہیں کرتا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کفالت اور ان کی ضرورت میں سب سے صف اول میں رہا کرتے تھے. تو ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے. اب آپ مجھے یہ بتائیے، اس سے بڑھ کر آپ کو میں کیا دلیل سمجھاؤں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر المومنین ہیں، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نائب ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، اس زمانے میں اس وقت کی بات ہے، اور کتنی مشغولیت کا وقت ہے کہ اپنے گھر کو بھی ٹائم دینا ہے، اور اسی طرح سے مسلمانوں کے انتظامی معاملات کو بھی وقت دینا ہے، اپنے پروردگار کو بھی وقت دینا ہے، بندگی بھی اللہ کی کرنی ہے، کسی بھی جگہ پر کوئی کمی اور کوتاہی نہیں آنے دے رہے. اس کے باوجود بھی مدینہ کے کنارے میں ایک گڑیا تھی، نابینی گڑیا، اس کی خدمت کے لیے صبح سویرے جایا کرتے، جا کے اس کی ضرورت کو پورا کرتے. وہ قصہ مشہور ہے، میں پہلے بھی سنا چکا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ مدینے کے کنارے پر ایک گڑیا ہے، اس کی خدمت کی جائے. چنانچہ تشریف لے گئے اور گڑیا سے جا کے پوچھا، دیکھا کہ سارا کام گھر کا ہوا ہے. پوچھا کس نے کیا ہے؟ کہا سویرے کوئی شخص آیا کر کے چلا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دن پھر تشریف لے گئے، اور ذرا جلدی تشریف لے گئے، پھر دیکھا پھر کام ہوا ہے. تیسرے دن اور جلدی تشریف لے گئے تو دیکھا ایک شخص جو ہے وہ گھر کی ساری ضروریات اس گڑیا کی پوری کر کے گھر سے باہر نکل رہا اور چادر لپٹے ہوئے تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ سے پکڑ لیا تو وہ چھڑانے لگے، انہوں نے شدت سے پکڑا. اسی اثنا میں چہرے سے کپڑا ہٹا تو دیکھا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ وقت تھا ابوبکر صدیق کا جب خلیفۃ المسلمین تھے. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں اس زمانے میں یہ آپ خلیفہ یا مسلمانوں کا جو برسر اقتدار شخص ہو، جس کے پاس کوئی منصب، کوئی عہدہ، 4 افراد کا عہدہ جس پر ہو، 50 افراد کا عہدہ جس کے پاس ہو، آپ اسے چھوڑیے، میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ معاشرے میں ایسے افراد کو ہم تلاش کریں؟ کیا اگر ہم مال نہیں دے سکتے، ہمارے پاس دینے کو نہیں ہے، کیا ہم کسی دوسرے کو کہہ بھی نہیں سکتے؟ کیا آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، ایک حاجت مند کو کھانا نہ کھلانا، حاجت مند کی ضرورت کو پورا نہ کرنا. آپ کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، آپ حاجت مند کی ضرورت کو نہیں پورا کر رہے. قرآن کی اصطلاح میں سخت وعید آپ پر آ رہی ہے کہ آپ کے پاس مال ہے اور آپ حاجت مند کی حاجت کو پورا نہیں کر رہے. اگلی بات سنیے گا، بات صرف یہاں تک نہیں، صرف یہاں تک نہیں ہے. آپ کے پاس مال نہیں ہے، آپ کے پاس نہیں ہے مال، کسی حاجت مند پر خرچ کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے. اللہ نے زبان تو دی، قرآن کہتا ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، حاجت مند کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا. یہ بڑا بدترین آدمی ہے.
کسی حاجت مند کو کھلانے کا کہتا بھی نہیں ہے. آپ یہ ادھر کر کے تو جان چھڑا سکتے ہیں کہ اللہ میرے پاس پیسہ نہیں تھا، میرے پاس مال نہیں تھا، میرے پڑوس میں، میرے محلے میں، میرے علاقے خاندان میں ایک حاجت مند تو تھا، لیکن میرے اپنے بچے اتنے تھے کہ میں ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے میرا مال ناکافی تھا. اللہ پاک پوچھیں گے زبان تو تھی آپ کے پاس، آپ زبان سے ہی کردار ادا کر سکتے ہیں. اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فيقول ربي اکرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقا فيقول ربي اهانن. کہا جب اس انسان کو مبتلا کرتے ہیں، مال کی فراوانی کرتے ہیں، یہ کہتا ہے ربی اکرمن، میرے اللہ نے میری بڑی عزت کی ہے، مجھے خوب مال دیا ہے، مجھے خوب کھانے پینے کو، پہننے کو ہر شے میسر ہے. لیکن کہا وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا، جب ہم اس کی روزی کو کبھی امتحان اور آزمائش کی وجہ سے تنگ کر دیتے ہیں، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کہتا ہے میرے رب نے میری اہانت کر دی، مجھے ذلیل کر دیا معاشرے کے اندر، میں تو جینے کے قابل نہیں رہا. کلا، اب سنیے قرآن کہتا ہے نہیں 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 ایسا نہیں ہے، تیرا تصور غلط ہے. تیرے رب نے تجھے ذلیل نہیں کیا، تیرے رب نے تیری اہانت نہیں کی، تیرے رب نے تجھے جینے کے قابل نہیں چھوڑا، یہ تمہارا تصور غلط ہے. بل لا تکرمون الیتیم، نہیں نہیں تو یتیم کا اکرام نہیں کرتا اس لیے ایسا ہوا. اور اب آپ کہیں گے میرے پاس مال نہیں ہے، میں یتیم کو کہاں سے دوں؟ کہا ولا تحاضون علی طعام المسکین، حاجت مند کو کھانا کھلانے کی تو ترغیب نہیں دیتا، اس لیے تیری روزی کو تنگ کر دیا گیا. کبھی آپ نے اس سبب پر غور کیا ہے کہ ایک آدمی کے پاس اسباب کی فراوانی تھی، وافر مال تھا، اچانک مال سارا ختم ہو گیا، سارا کاروبار بند ہو گیا، ساری ملازمت اس کی ختم ہو گئی، کاروبار اس کا ٹھپ ہو گیا، اور کروڑوں کا مالک تھا، لاکھوں کا مالک تھا، زیرو پر آ گیا. کیوں؟ فوری شیطان خیال ڈالتا ہے کسی نے بندش کر دی ہے. اللہ کی طرف وہ ظالم جانے نہیں دیتا، کسی نے بندش کر دی. فلاں آدمی میرے گھر میں آیا تھا اور وہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تھا، کچھ نکال کے یہاں رکھا تھا، بس وہی اس نے کچھ کر دیا ہوگا. ادھر حقائق پر شیطان غور نہیں کرنے دیتا. کبھی بھی کبھی یہ سوچا ہے کہ شاید میری ماں ناراض ہے اس لیے میرے مال میں تنگی ہو گئی ہے، میرا باپ ناراض ہے مجھ سے شاید اس لیے میرے مال کے اندر تنگی ہو گئی ہے، میں اقربا کا خیال نہیں رکھتا اس لیے میرے مال میں تنگی ہو گئی ہے. صاف صاف حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے اس کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے. وہ جو کچھ بھی کر دے اس کا رزق تنگ ہے، اس کو فراوانی نہیں آ سکتی. اسی طرح سے جو قطع تعلق کرتا ہے اس کا رزق بھی تنگ کر دیا جاتا ہے. اور قرآن کی آیت کیا بتا رہی ہے؟ وَلَا تَحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تم حاجت مندوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے ہو، اس لیے تمہارا مال تنگ کر دیا گیا ہے، اس لیے تمہارے کاروباری مسائل، مشکلات اور پیچیدگیوں کا شکار ہو گئے، اس لیے کہ حاجت مندوں کا تم خیال نہیں رکھتے ہو، معذوروں کا تم خیال نہیں رکھتے ہو. تو اسلام کس قدر معذوروں کو عزت دیتا ہے اور کیسے احکام بیان کرتا ہے. اور یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی راستہ اسلام نے نہیں چھوڑا، کوئی عذر نہیں چھوڑا. کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا قیامت کے دن میرے پاس مال نہیں ہے. یہاں تک بتاتا ہوں، ایک شخص کا آپ نے خرچ کرنے کی باتیں کی، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، صدقے کی بات. ایک شخص نے کہا علم اجد، اے اللہ کے رسول اگر خرچہ نہ پاؤں، خرچ کے لیے پیسے نہیں ہیں تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا مزدوری کرو، مزدوری کرو اور کماؤ، اور کما کر اپنے پر بھی خرچ کرو، حاجت مندوں پر خرچ کرو. انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر مزدوری کی استطاعت نہ ہو تو پھر؟ تو آپ نے فرمایا کسی کے ساتھ جسمانی مدد کر لو. اس نے کہا اللہ کے رسول اگر یہ بھی نہ کر سکوں تو پھر کیا کروں؟ چھوڑا نہیں پھر بھی، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو پھر کیا کروں؟ تو کہا کہ پھر تم حق بات کہو، خیر کی بات کسی کو کہتے رہو، یہ بھی تو صدقہ ہے. اس نے کہا اللہ کے رسول اگر خیر کی بات کسی کو میں نہ کہہ سکوں، مجھے تو آتا ہی نہیں ہے، میں نے سیکھا نہیں ہے، میں نے پڑھا نہیں ہے، مجھے کوئی بات نہیں آتی، میں کیسے کسی کو حق کی بات سمجھا سکتا ہوں؟ نہیں کہہ سکتا. آپ نے فرمایا پھر اپنے شر سے دوسروں کو روکتے رہتا ہوں. اس سے بڑھ کر اور کیا بات بچی ہے؟
اپنے شر سے دوسروں کو روکتے رہنا اسلام نے کسی کو محروم نہیں کیا ہے۔ ہمیں تم یہ کام کرو گے جب بھی تمہارے لیے بڑے صدقے کی بات ہے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، آپ نہیں خرچ کر سکتے حاجت مند پر، آپ کے محلے میں، آپ کے پڑوس میں، اعزا میں، اقربا میں کوئی حاجت مند ہے، آپ نہیں خرچ کر سکتے، آپ کے پاس نہیں ہے، کہا الدال علی الخیر کفاعلہ، کسی دوسرے کی کو رہنمائی کرو اور اسے بتاؤ کہ فلاں شخص حاجت مند ہے، وہ اس پر خرچ کرے، جتنا اس نے خرچ کر کے ثواب کمایا اتنا تمہیں کہنے کی وجہ سے ثواب ملے گا، برابر کے برابر تم ثواب میں شریک ہو جاؤ۔ لیکن رخصت یہاں نہیں دی ہے۔ تمہارا حال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اسلام عزت دیتا ہے۔ معاشرے میں کتنی عزت دی ہے ایسے طبقوں کو، معذوروں کو۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھو وہ تو معاشی عزت تھی، معاشی استحکام ان کو دیا، معاشرت میں کیا احکام دیا ہے۔ عبداللہ بن ام مکتوم مسجد میں تشریف لائے، نابینا صحابی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، آپ علیہ السلام کے گرد و نواح میں رؤسائے قریش بیٹھے ہوئے تھے، آپ دین کی باتیں سمجھا رہے۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نابینے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ آپ علیہ السلام کے پاس کون بیٹھا ہوا ہے، آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں، بس انہوں نے دور سے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سلامتی ہو آپ پر، علمنی مما علمک اللہ، جو چیزیں اللہ نے آپ کو سکھائی ہیں ان میں سے مجھے بھی کچھ بات بتا دیجیے۔ ایک بار کہا، دو بار کہا، آپ نے التفات توجہ ان کی طرف نہیں فرمائی، اس لیے کہ آپ کی بات سامنے چل رہی تھی۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ نہیں فرمائی، اسی اثنا میں آپ وہاں ہی بیٹھے ہوئے حضرت جبریل علیہ السلام قرآن کی آیات لے کر آگے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کیا ہوا، آپ نے ایک نابینے سے چہرہ پھیر لیا، ایک نابینے سے آپ نے چہرہ پھیر لیا، عبس وتولی، تیوری چڑھائی آپ نے منہ موڑا، ان جاءہ الاعمی، اس بات سے کہ ایک نابینا آ گیا، وما یدریک لعلہ یزکا، تمہیں کیا خبر، شاید اس کے دل میں کوئی تڑپ ہو اور وہ آپ سے کوئی دین کی بات سیکھنے آیا ہو، اور یذکر فتنفعہ الذکرا، یہ آپ سے نصیحت طلب کرتا اور نصیحت اس کو فائدہ دیتی، واما من استغنی فانت له تصدی، اور جو غنی بنا ہوا ہے اور جو آپ کی بات سن کر نظر انداز کر دینا چاہتا ہے، آپ اس کے در پہ ہیں، آپ اس کے پیچھے ہیں۔ یہ آیات نازل ہوئی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کے بعد ان آیات کے نزول کے بعد جب بھی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں آتے، آپ استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ یہ عزت ہے، یہ معذوروں کو عزت ہے، یہ کمزوروں کو عزت دی ہے۔ اور کیا ارشاد فرماتے تھے، ھذا ممن عاتبنی فیہ ربی، یہ وہ آدمی ہے جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھے ڈانٹا ہے، یہ وہ آدمی ہے جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھے ڈانٹا ہے، ہمیشہ پھر عزت دیا کرتے تھے۔ تو اسلام اس طرح سے عزت دیتا ہے۔ میں عرض وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ امتحان میرا اور آپ کا ہے کہ ہم ایسوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، جو آنکھوں سے معذور ہے، ہاتھوں سے معذور ہے، سماعت سے محروم ہے، گویائی سے محروم ہے، پاؤں سے محروم ہے، خلقی کمزوری میں مبتلا ہے، ہمارے لیے امتحان ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ہمارا رویہ کیا ہے ان کے ساتھ۔ میں شروع میں یہ بات عرض کر چکا ہوں، اللہ تو قادر مطلق ہے، جس اللہ نے ہزاروں لوگوں کو، لاکھوں کروڑوں کو صحیح اور خلقت پیدا فرمایا، مکمل اعضاء دیے، وہ ان 2 4 6 کو سارے اعضاء نہیں دے سکتا تھا، قادر مطلق، لیکن امتحان ہے ہمارا، آزمائش ہے۔ تو ہم اس آزمائش میں اپنے آپ کو ہمیشہ سے ہم پیچھے رکھتے ہیں، ہم ہمیشہ ایسی آزمائشوں کے اندر ناکام رہتے ہیں۔ یعنی یہ ایک بڑا طبقہ ہے اور اسلام نے اس کے حقوق بیان فرمائے، اور دیکھیے اسلام ان کو سیاسی حقوق کیسے دیتا ہے، سبحان اللہ۔ یہی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب غزوہ احد کے لیے آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، آپ مدینہ طیبہ سے آپ باہر نکلے تو آپ علیہ السلام نے پیچھے اپنا نائب مقرر فرمایا عبداللہ بن ام مکتوم کو، یہ نابینا صحابی تھے، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کر رہے ہیں، ان کو آپ علیہ السلام نے مدینے کا والی مقرر فرمایا۔
ان کو آپ علیہ السلام نے اپنا پیچھے امیر مقرر فرمایا. اور آپ نے کیا عزت دی؟ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مسجد کا مؤذن مقرر فرمایا. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسجد میں اذان دینے والے حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی ہیں حضرت بلال. اور دوسرے نمبر پر عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ علیہ السلام کے مؤذن. ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن، یہ اذان دیا کرتے. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے طبقے کو اس قدر اہمیت دی ہے. تو ہم اپنے گرد و نواح میں ہم اس بات کی کوشش کریں. بڑی درخواست یہ ہے، آپ کے محلے میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کے عزیزوں میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ اپنے تمام رشتہ داروں کو سوچیں، اگر آپ کے سارے اعزاء اقربا 50 افراد ہیں، اگر 50 افراد میں ایک معذور ہے، 2 معذور ہے، تو کیا یہ 50 ان 2 کی کفالت نہیں کر سکتے؟ کیا یہ 20 افراد 2 کی کفالت نہیں کر سکتے؟ کیا 10 افراد 1 کی کفالت نہیں کر سکتے؟ اپنا ایسا نظم مقرر ہو کہ اسلام نے جب ان کو اتنی اہمیت دی، ہمارے لیے ایک امتحان اور آزمائش ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو ہمیں اس موقع پر امتحان میں پورا کا پورا اترنا چاہیے اور امتحان میں 100% ہمیں کامیابی حاصل کرنی چاہیے. بات وہی عرض کر رہا ہوں کہ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سخت وعید سناتا ہے جو غرباء، حاجت مندوں، کمزور طبقے کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا. خود تو نہیں، آپ پاس نہیں ہے کچھ دینے کو، لیکن دوسروں کو بھی نہیں کہتا. سخت وعید آئی ہے ایسے لوگوں کے بارے میں. تو اس لیے ہمیں گرد و نواح پہ فکر کرنی چاہیے. ہم کبھی یہ نہ سمجھیں کہ نہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے. نہیں جی، یہ ہمارا کام نہیں ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہو سکتا ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام ہو سکتا ہے، وہ اس کو اپنا ذاتی کام سمجھ رہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام ہو سکتا ہے، وہ اس کو اپنا ذاتی کام سمجھ رہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ بیت المال سے یا اسلامی افواج میں سے کسی فرد کو مقرر کر دیتے، اس کے گھر میں خدمت گزاری کرتا، اس بڑھیا کی خاطر تواضع کرتا، لیکن خود تشریف لے گئے اس لیے کہ اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہیں. اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہیں. ہم سب کی یہ ضرورت ہے. تو ایسے افراد کا خیال رکھا جائے، 100% خیال رکھا جائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ فکر آخرت ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت ایسے افراد کا خیال رکھا جاتا ہے. پچھلے دنوں اندرون سندھ کے اندر ہمارے رفقا ساتھی بے خود بھی ساتھ گیا. ایسے افراد کو، حاجت مندوں کو، ضرورت مندوں کو تلاش کر کے ہم نے ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرنے کی کوشش کی. اور جن رفقا نے اس موقع پر ہمارے ساتھ تعاون کیا، انہوں نے مدد کی اور انہوں نے ہمارے اوپر اعتماد کیا، اللہ پاک انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. تو اس قسم کے جو ادارے ہیں، جو مستند ادارے ہیں، اور جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں صحیح مصرف میں مال لگاتے ہیں اور خیال سے مال لگایا جاتا ہے، تو ایسے اداروں کے ساتھ تعاون کیا جائے. لیکن مسائل سمجھنا بھی بہرحال ضروری ہے. بہت سارے ادارے اس قسم کی تمیز نہیں کرتے، زکوٰۃ کے اموال کو مسلم اور غیر مسلم سب کو لگاتے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ غیر مسلم کی کفالت کا حکم ہے، لیکن زکوٰۃ کے مال سے نہیں. یہ خیال رکھا کریں. اس کا فرق کرنا ضروری ہے. زکوٰۃ کا مال وہ مسلم قوم کے لیے ہے، مسلم غرباء کے لیے ہے، مسلم حاجت مندوں کے لیے ہے، وہ غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے. تو مسائل کا جاننا بھی ضروری ہے. یا کسی جاننے والے سے رابطہ کیا کرے. تو ہمارے ساتھ جو لوگ اس معاملے میں جو ہے اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑے، اور جس کو جہاں اعتماد ہو. غرض یہ کہ اپنے قرب و جوار میں آپ کو کسی پر ٹرسٹ نہیں ہے، کسی پر بھروسہ نہیں ہے، کسی پر اعتماد نہیں ہے، کوئی بات نہیں. آپ اپنے محلے میں 4-5 لوگ جڑ جائیے. آپ 6, 8, 10 افراد خود آپ جڑ جائیے. آپ خود 5, 6, 8, 10 افراد جڑ کر آپ کسی حاجت مند کی کفالت کریں، کسی حاجت مند ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کریں. سردیوں کے موقع پر آپ دیکھیں کسی کو کپڑوں کی حاجت تو نہیں ہے، کسی کو جناب راشن کی ضرورت تو نہیں ہے. آپ ایسے مواقع تلاش کریں. یہ بہت 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 بلند نیکیاں ہوتی ہیں. قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ. یہ اس دنیا کی بہت گہری گھاٹی، اس کو پار کر کے اور ایمان کا ذخیرہ لے کر آخرت میں چلا جائے، اور جہنم کی اس کھائی کو پار کر کے یہ جنت میں کیسے چلا جائے گا؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، غلام آزاد کرائے. گردنیں چھڑائے. گردنیں چھڑانے کا مطلب جس پر قرض ہو اور قرض میں جس کی گردن دبی ہوئی ہو اس کو تلاش کرو.
اور جو شخص کثیر العیال ہو، جس کے بچے زیادہ ہوں اور اس کی آمدنی کم ہو، ایسے فرد کو تلاش کرو. یہ ہے فک رقبہ، گردن آزاد کرو. اور پھر ارشاد فرمایا یتیم کو کھانا کھلاؤ، مسکین کو، قرابت دار کو کھانا کھلاؤ، اس کی ضرورت کو پورا کرو. یہ بہت بلند کام ہے، بہت بڑے کام ہیں. اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان کرے.